اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کی بات، جس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اعجاز۔ ناظرین، وزیر اعظم کے بعد اب صدر مملکت بھی منتخب ہو گئے ہیں۔ جناب آصف علی زرداری صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین ہیں، جو اس سے پہلے بھی صدر مملکت کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں، ایک مرتبہ پھر سے آصف علی زرداری ملک کے 14ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ جبکہ آپ کو اعداد و شمار کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ آصف علی زرداری کو کل ملا کر 255 ووٹ ملے ہیں، جبکہ سنی اتحاد کونسل اپوزیشن کی جو صدر کے امیدوار تھے محمود خان اچکزئی، ان کو 119 ووٹ ملے ہیں۔ آصف علی زرداری بڑے مارجن سے ملک کے 14ویں صدر مملکت اب منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ ملک میں کچھ روز پہلے تک ایک سیاسی بحران تھا جو کہ اب کسی حد تک جو ہے وہ پر ہو چکا ہے، اور اس وقت آصف علی زرداری کے لیے جو ہے وہ نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ اور ملک کے وزیر اعظم جناب میاں محمد شہباز شریف نے بھی ملاقات کی ہے آصف علی زرداری سے زرداری ہاؤس میں، اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے۔ اور آصف علی زرداری جو کہ خاصا پر امید دکھائی دے رہے تھے صدارت کے انتخاب سے پہلے ہی، جبکہ نتیجہ عوام کے سامنے ہی تھا، بس ووٹوں کی گنتی کا معاملہ تھا، دیکھنا یہ تھا کہ آصف علی زرداری کو کتنے ووٹ ملتے ہیں۔ تو بالآخر جناب آصف علی زرداری جو ہے بڑے مارجن کے ساتھ اس ملک کے صدر منتخب ہو گئے ہیں، جبکہ ان کی جو مخالفت میں محمود خان اچکزئی جو تھے، انہیں صرف کل ملا کر 119 ووٹ ملے ہیں، جبکہ شہباز شریف نے جو ہے آصف علی زرداری کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ مختلف شہروں میں اس وقت آصف علی زرداری کے ملک کے 14ویں صدر منتخب ہونے پر جشن کا سما ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان والہانہ ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ کہیں آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اور آصف علی زرداری پہلے جو ایسے امیدوار ہیں جو 2 مرتبہ ملک کے صدر منتخب ہوئے ہیں، جبکہ آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت بھی جو ہے وہ کابینہ کا جو معاملہ ہے وہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، جبکہ میاں محمد نواز شریف جو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں اور سابق وزیر اعظم بھی ہیں، 3 مرتبہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، ان کی جانب سے بارہا کہا یہ جا رہا ہے کہ کابینہ جو ہے وہ زیادہ لوگوں پر مشتمل نہیں ہونی چاہیے، وفاقی کابینہ جو ہے وہ کم لوگوں پر مشتمل ہونی چاہیے، جبکہ شہباز شریف نے کابینہ کے لیے نام نواز شریف کو پیش بھی کر دیے ہیں، اور نواز شریف نے ابتدائی مرحلے میں کابینہ مختصر رکھنے کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ وفاقی کابینہ میں کون سے پرانے چہرے واپس آتے ہیں اور کون کون سے نئے چہرے کابینہ میں شامل ہوں گے۔ اس وقت ہمیں آن لائن جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہے ذوالفقار بدر صاحب۔ ذوالفقار بدر صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اسامہ صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ ذوالفقار صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ذوالفقار صاحب، یہ بتائیے گا کہ پہلی مرتبہ کوئی ایسا شخص ہے جو جس کا تعلق سیاسی جماعت سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین ہے، دوسری مرتبہ اس ملک کے صدر منتخب ہوئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کیا ملک کے لیے آنے والے دنوں کے لیے یہ فیصلہ خوش آئند ہوگا؟ میں تو پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ایک ایسا شخص، تجربے کار شخص، ایسا شخص جو قربانی دینا جانتا ہے، ایسا شخص جو سیاسی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، ایسا شخص جس کے اندر سیاسی لچک ہے، اور تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اور پولیٹیکل فورسز، پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ بٹھا کے بات چیت کر سکتا ہے، تو ایک ایسا شخص منتخب ہو کے آیا، یہ ملک کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ تمام سیاسی قوتوں کی جیت ہے، نہ صرف پیپلز پارٹی کی بلکہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے بڑا اچھا ہوا۔ اچھا ذوالفقار بدر صاحب، محمود خان اچکزئی جو کہ صدارت کے امیدوار تھے اپوزیشن کی جانب سے، سنی اتحاد کونسل کی جانب سے، ان کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک خط بھی لکھا گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب تک مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے صدارتی انتخابات ملتوی کیے جائیں، تو کیا سمجھتے ہیں کیا ان کا یہ بیان جو ہے ان کی ہار کو پہلے ہی ثابت کر رہا تھا؟ بالکل، ان کے پاس نمبر ہی نہیں تھے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جتنے دیگر اتحادی تھے جو پیپلز پارٹی کے صدارتی امیدوار کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کے نمبر پہلے سے ہی پورے تھے۔ باقی پیپلز پارٹی نے اپنے پریزیڈنشل کیمپین بھی چلائی، دیگر پارٹیوں کے ساتھ، سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی
سے بھی ووٹ مانگے اور انہوں نے ووٹ دیے. صرف یہ تھا کہ یہ چغزئی صاحب کی طرف سے الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے کوشش کی گئی تھی. ایک ایسے سیاسی سٹنٹ کھیلا گیا تھا کہ میڈیا پہ ایک ہائپ کریٹ کی جا سکے. ادروائز تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوئی ریزن ہی نہیں تھی. اچھا، جبکہ ترجمان پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک ابھی یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ہمارے پاس الیکٹورل کالج میں مطلوبہ اکثریت پوری تھی اور ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی نے صدارتی انتخابات کو یکسر مسترد بھی کر دیا ہے. ان کے مسترد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ان کے پاس اکثریت پوری تھی تو وہ الیکشن جیت جاتے. یہ جو ہے نا، یہ صرف گفتگو کے کھلاڑی ہیں، پریکٹیکل ان میں کچھ نہیں ہے. انہوں نے پیچھے بھی 2018 سے جس طریقے سے یہ الیکٹ ہو کے آئے تھے اور اس کے بعد جو انہوں نے ملک کا دیوالیہ نکالا، ان کے پاس باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، باتیں کرنے کے علاوہ. لیکن ذوالفقار صاحب، جو الزامات 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم، جے یو آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے عائد کیے جا رہے تھے، ٹھیک وہی الزامات جو ہے اب وہ پاکستان تحریک انصاف بھی عائد کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. دیکھیں، پیپلز پارٹی نے اس ٹائم پہ بھی کوئی احتجاجی سیاست نہیں کی اور پارلیمانی نظام جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے ہر وہ اقدام نہیں لیا جو لیا جا سکتا تھا. تو پیپلز پارٹی نے تو جمہوریت کو مضبوط کیا تھا، پارلیمانی نظام کو آگے چلایا تھا. اور اس دفعہ بھی جو الزامات ہیں وہ کس حد تک صحیح ہے غلط ہے اس کا فیصلہ تو میں نہیں کر سکتا، لیکن جو بھی الزامات لگ رہے ہیں، جو ان کے اوپر لگے تھے آج یہ لگا رہے ہیں، خود ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لے آئیں. تو پیپلز پارٹی تو اس دفعہ بھی نظام کو آگے چلا رہی ہے، جمہوری معاملات کو، پارلیمانی نظام کو آگے چلا رہی ہے اور کوئی ایسا اقدام نہیں کر رہی. الیکشن کے رزلٹ سے تحفظات بھی ہیں لیکن ایسا کام کوئی نہیں کر رہی جس کی وجہ سے جمہوریت کو نقصان ہو، پارلیمانی نظام کو نقصان ہو. اچھا ذوالفقار بدر صاحب، کیا ہے آگے کی، کیا ہوم ورک کمپلیٹ کیا ہوا ہے اور کیا نئی پالیسیز لے کر آ رہے ہیں پاکستانی عوام کے فلاح و بہبود کے لیے، اور ملک کو جو ہے ایک کشتی جو اس وقت ایک بھنور میں پھنسی ہوئی ہے اس کو کیسے کنارہ کیا جائے گا؟ اس کو ایک ہی صورت میں کنارہ کیا جا سکتا ہے کہ تمام پولیٹیکل فورسز، سٹیک ہولڈرز مل کے معاملات کا حل نکالیں اور چیزوں کو آگے لے کے چلیں. اگر کوئی یہ سمجھے گا کہ اکیلے ملک کو آگے چلا لے گا تو کوئی بھی نہیں چلا سکے گا، اور اس رول کو بہتر طور پہ جو انجام دے سکتا ہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہے. تو ذوالفقار بدر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کس حد تک مطمئن ہے آصف علی زرداری کے صدر منتخب ہونے پر؟ عوام دیکھیں 100% تو کوئی بھی مطمئن نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز کا آپ کو بتاؤں کہ ملک و قوم کو اس بات کا فائدہ ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب کے آنے سے جتنی پولرائزیشن کے اندر کمی کی جا سکے گی وہ کی جائے گی. اچھا ذوالفقار بدر صاحب، کابینہ کی تشکیل کا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف حکومتی بینچز پر بھی بیٹھے گی یا کابینہ میں بھی اپنا شیئر لے گی؟ دیکھیں، ابھی تک تو جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ڈیسیژن ہے کہ ہم نے کابینہ کا حصہ نہیں بننا. آگے جا کے کوئی فیصلہ چینج ہو جائے تو یہ لیڈرشپ نے دیکھنا ہے. اس کے اندر ابھی تک تو ایسے ہی ہے معاملہ کہ یہ نون لیگ کے پرائم منسٹر ہیں اور انہوں نے اپنی مرضی سے کیبنٹ سلیکٹ کرنی ہے، اپنی مرضی کے وزراء لینے ہیں. اچھا، اس سے پہلے جو ہے دیکھا ہی گیا کہ جب عارف علوی صاحب جو ہے صدر پاکستان تھے تو کہا یہ جا رہا تھا کہ ایک صدارتی جو ہے وہ آرڈیننس کسی بھی وقت جاری ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ لفظ شاید میرے ذہن سے نکل گیا ہو، اگر آپ مجھے یاد دلاتے چلیں، ایک آرڈیننس فیکٹری بنا دی گئی ہے پریزیڈنشل ہاؤس کو. جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ماضی کی غلطیوں کو پھر سے دہرایا جائے گا یا پھر ایک معاملہ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے چلتا رہے گا؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سارے معاملات خوش اسلوبی سے چلتے رہیں گے، کیونکہ اب اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے سیاسی ضد بازی کی جائے، اور چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے، اور وہ تبھی آگے لے کے چل سکیں گے جب سارے سٹیک ہولڈرز مل کے چلیں گے.
اچھا ذوالفقار بدر صاحب، آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ کابینہ جو ہے وہ بہت سارے وزراء پہ مشتمل ہونی چاہیے یا پھر گنے چنے ہی اس میں وزراء ہونے چاہیے اور چھوٹی سی وفاقی کابینہ بننی چاہیے؟ دیکھیں، جو ضروری لوگ ہیں، جو وہ لوگ ہیں کہ جن کو ضرورت ہے کہ ان کے پاس تجربہ ہے، وہ رول اپنا پلے کر سکتے ہیں، تو صرف انہی کو لیا جائے لیفٹ۔ اچھا، وزیر خزانہ کا جو معاملہ تھا اس کی کافی گونج تھی، جبکہ اسحاق ڈار جو ہے وزیر خزانہ کی دور سے بھی باہر ہو گئے. کیا سمجھتے ہیں اب جو وزیر خزانہ آنے والے، ممکنہ طور پر اطلاعات یہ ہیں کہ بینک کے سی او جو ہیں انہیں وزیر خزانہ بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے، وہ جس کو بنانا چاہے، جس کو وہ بہتر سمجھتے ہیں وہ اس کو بنائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہمیں کوئی نقطہ اعتراض نہیں اٹھانا چاہیے. اچھا، یہ بھی بتائے گا ذوالفقار بدر صاحب، ایم کیو ایم جو ہے وہ خاصا ناراض دکھائی دے رہی تھی الیکشن مہم کے دوران. جو کچھ یہاں پہ شروع ہوئی تھی، جو کلیشز وغیرہ ہوئے تھے، جو ممکنہ ٹکراؤ ہوا تھا کارکنان کے درمیان، پاکستان پیپلز پارٹی کے اور ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان کے درمیان، تو ایم کیو ایم نے جو ہے وہ خاصا غم و غصے کا اظہار بھی کیا تھا. تو ایم کیو ایم کو کیسے منا لیا صدارت انتخاب میں زرداری صاحب کو ووٹ دینے کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی چیک لسٹ تو ہے نہیں، اصولوں کا ایک معاملہ تھا. اور ایم کیو ایم پاکستان کو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے جا کے ووٹ مانگے، اور سیاسی طریقہ کار بھی یہی ہے کہ آپ کو اپنے پولیٹیکل جو اوپوننٹس ہیں یا جتنے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ان سے ووٹ مانگنے چاہیے. تو ہم نے ووٹ مانگے اور ان کے ساتھ بغیر کسی انکنڈیشنل سپورٹ کے انہوں نے ہمیں دیا، ووٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ خوشائن چیز ہے. اور آگے بھی اس سارے معاملے کے اندر جب ایم کیو ایم کے ساتھ یا ان کو کہیں پہ کوئی ضرورت ہوگی تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی وہ ہیلپ اور وہ جو ایک سپورٹ ہوتی ہے ایکسٹینڈ کرنا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل کرے گی. اچھا، جبکہ آج ہونے والے صدارتی انتخاب میں محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ صدارتی الیکشن میں پہلی بار نہ کوئی ووٹ بیچا گیا اور نہ کوئی ووٹ خریدا گیا. تو یہ تو آپ کے موقف کی ویسے ہی تائید ہو گئی ہے. آپ نے کہا تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے، صدارتی انتخابات بھی فری اینڈ فیئر ہوں گے. جی بالکل، یہ فری اینڈ فیئر الیکشن تھے اور اس کے اندر کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں ہے. اور اچکزئی صاحب نے ایک اچھا جو ہے ثبوت دیا ہے. انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی ہے، آصف علی زرداری صاحب کو مبارک پیش کی ہے اور یہ اچھی ایک روایت قائم کی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس سے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی چیز ہے. اچھا ذوالفقار بدر صاحب، ایم کیو ایم کے سینئر رہنما خواجہ اظہار صاحب، آج ان کا ایک جملہ میرے بھی کانوں میں ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے اگر وعدے پورے نہ ہوئے تو وفادار نہیں تو ہم بھی دلدار نہیں. اس بیان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بیسیکلی تو یہی بات ہے ساری کہ کوئی وعدے بائی تو ہے نہیں. اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے وفاداری دکھائی ہے اور ان کو کوئی آگے معاملات ہیں تو ان کے انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو بھی بات چیت ہوئی ہے وہ جو پیپلز پارٹی کر سکے گی ان کی سپورٹ کرے گی. اچھا ذوالفقار بدر صاحب، کیا سمجھتے ہیں، آپ کی اس حوالے سے کیا ذاتی رائے ہے، کب تک پاکستان میں جو ہے وہ ایموشنز کی پالیٹکس ہوتی رہے گی، کب ہم لاجکس کے اوپر آئیں گے؟ دیکھیں، یہ جو ہے نا پالیٹکس، یہ ساری پالیٹکس ہے ہی جو گراؤنڈ ریئلٹی کی، ایموشنز کی پالیٹکس ہے ہی نہیں. جو لوگ ہیں وہ بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں اور ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ان کو کسی طریقے سے ایموشنلی ٹیکل کر لیں. لوگوں نے اپنی مرضی سے جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹو اور نریٹو کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور اسی طرح کیا ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ ایموشنلی عوام کو ہم ٹیکل کر سکتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو ذوالفقار بدر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر شہر کراچی کی بات کی جائے تو شہر کراچی کو آنے والے دنوں میں کون کون سے منصوبے دینے چاہیے؟ کیونکہ یہاں پر شہر میں پانی نہیں ہے. کہ 4 کا جو منصوبہ ہے وہ بھی التوا کا شکار ہے. 2025 میں اسے مکمل کرنے کا کہا گیا تھا اور واضح احکامات بھی دیے گئے تھے. کیا سمجھتے ہیں، یہاں ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے، یہاں پانی کا مسئلہ ہے، گیس کا بھی مسئلہ جو ہے وہ پچھلے سال سے ہی سر اٹھا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں شہر کراچی والوں کے لیے کیا ریلیف کا پیکج لے کر آ رہے ہیں؟ کافی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے یہ وزیر اعلیٰ سندھ اس کے اوپر کافی اقدامات کر رہے ہیں. تو یہ وفاقی حکومت جب بن جاتی ہے، وزراء آ جاتے ہیں
تو یہ وفاقی اور صوبائی حکومت مل کے مشاورت کے ساتھ کراچی کے لیے ایک اچھا پیکیج اناؤنس کریں گے تاکہ چیزیں آگے چل سکیں. ٹھیک ہے. اچھا ذوالفقار صاحب، سندھ کی اگر بات کی جائے تو سندھ کے ایوان میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ایم کیو ایم کو اپوزیشن کا ہی کردار ادا کرنا چاہیے یا پھر جو ہے انہیں حکومتی بینچز کے اوپر بیٹھنا چاہیے؟ کیونکہ کیا سمجھتے ہیں شہر جو ہے وہ اس وقت اتحاد بھی مانگ رہا ہے، یہ صوبہ بھی اس وقت اتحاد مانگ رہا ہے، ملک بھی جو ہے وہ اتحاد کا طلبگار ہے، تو کیا سمجھتے ہیں ایم کیو ایم کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے سندھ اسمبلی میں؟ ایم کیو ایم کو بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا چاہیے، یہی مسئلے کا حل ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم کا سیاسی مستقبل کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیا ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ چل سکے گی آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں یہ مل کے چلنا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اکیلی چلے. پیپلز پارٹی چاہے گی کہ ایم کیو ایم بھی ساتھ چلے اور ایم کیو ایم کے ساتھ بات چیت کے ذریعے معاملات کو آگے چلا سکتے ہیں. لیکن دیکھا یہ گیا تھا کہ 2018 کے جب انتخابات ہوئے تو سندھ اسمبلی نے جو ہے وہ سندھ میں جو ہے ون مین شو کا کردار ادا کیا. ایم کیو ایم، پی ٹی آئی اور جی ڈی اے، یہ تمام تر جو جماعتیں تھیں یہ سب اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی تھیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم حکومتی بینچز پر بیٹھنے کے لیے آمادہ ہوگی؟ کیا راضی کیا جائے گا ایم کیو ایم کو؟ دیکھیں وہ فیڈرل گورنمنٹ میں انہوں نے نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنی ہے اور جب ایک معاملات پرنسپلی طے ہو جائیں گے تو میرا خیال سے صوبے کے اندر بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات طے کیے جا سکتے ہیں. پہلے بھی ایم کیو ایم ساتھ چلی ہے، آئندہ بھی چل سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں. اچھا ذوالفقار صاحب، یہ جو آئینی ترمیم جو ایم کیو ایم نے پیش کی تھی جس کے 3 نکات ہیں، اس کو کس حد تک آپ درست سمجھتے ہیں شہر کے لیے اور اس صوبے کے لیے اور یہاں پہ بسنے والی عوام کے لیے؟ دیکھیں یہ جو ایم کیو ایم کے نکات ہیں اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے. اگر کوئی بھی ایسا نکات ہوا جس کے اندر لگے گا کہ جس میں کراچی یا صوبہ سندھ کے عوام کو فائدہ نہیں ہے تو اس کو اگنور کیا جائے گا، باقی چیزوں کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے. ذوالفقار صاحب، ان کے جو نکات انہوں نے پیش کیے ہیں ان میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ انتظامی مالی اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں. کسی حد تک پیپلز پارٹی بھی مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس کی حمایت کرے گی. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں ڈیولوشن آف پاور ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی تو پہلے ہی بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کو پاور دینا چاہتی ہے، تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ذوالفقار بدر صاحب، بات کی جا سکتی ہے اس سلسلے میں. ذوالفقار بدر صاحب، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان نکاح بھی ہوتا رہا اور پھر طلاق بھی ہوتی رہی، پھر حلالہ بھی ہوتا رہا. تو کیا سمجھتے ہیں کیا اب بھی جو ہے عوام یہی سب دیکھیں گے؟ دیکھیں یہ پولیٹیکل پارٹیز میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل بھی نکلتا ہے اور آئندہ بھی اگر ایم کیو ایم یہ سمجھے اس میں بھی لچک ہو، کیونکہ پیپلز پارٹی کے اندر تو لچک ہے کہ اگر تھوڑا بہت اوپر نیچے کر کے گفتگو کے ذریعے معاملات کا حل نکالے تو بالکل معاملات دونوں پارٹیوں کے درمیان آگے چل سکتے ہیں. اچھا، عوام کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ شہر کراچی میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا الیکشن مہم کے دوران اور کچھ آپ کے بھی پولیٹیکل ورکرز جو ہیں وہ بھی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، کچھ ایم کیو ایم کے پولیٹیکل ورکرز جو ہیں وہ بھی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. اچھا، عوام کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہی سب ہونا تھا تو پھر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی الیکشن مہم کے دوران ایک دوسرے کی مخالفت کیوں کر رہی تھی جبکہ صدر مملکت کے لیے جب آصف علی زرداری کو ہی ووٹ دینا تھا؟ دیکھیں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ الیکشن میں بالکل آپ ایک دوسرے کے مد مقابل لڑتے ہیں، لیکن جب حکومت الیکشن ختم ہو جائے تو پھر ملک اور ملک کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کو آپس میں بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے آگے چلنا ہے. اگر ضد کی سیاست کریں تو پھر تو ملک بھی نہیں چلے گا اور عوام کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں صدارتی انتخاب میں ایم کیو ایم نے آپ کو لاجیکلی سپورٹ دیا ہے؟ ہم نے ووٹ مانگا اور ایم کیو ایم نے اپنی سمجھ کے مطابق ووٹ کیا ہے، تو ہم ایم کیو ایم کے مشکور ہیں کہ ایم کیو ایم نے ہمیں ووٹ دیا. اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کو صدارتی انتخاب میں 411 ووٹ ملے جبکہ جو سنی اتحاد کونسل کے جو مشترکہ امیدوار تھے ان کو 181 ووٹ ملے، بہت بڑا مارجن ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج اور دھرنوں میں ہی لگی رہی اور انہوں نے صدارتی انتخاب کا جو ایک ہوم ورک تھا وہ کمپلیٹ نہیں کیا؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے، ان کے پاس ووٹ ہی اتنے تھے، جتنے ووٹ تھے ان کو اتنے ہی ووٹ پڑنے تھے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کے جو ووٹ تھے وہ زیادہ تھے تو ان کو زیادہ ووٹ پڑ گئے. ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ذوالفقار بدر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، حاضر ہوں گے بریک کے بعد.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। बात हो रही थी आसिफ अली जरदारी साहब की, जो कि मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हो गए हैं। आसिफ अली जरदारी जो हैं कल अपने ओहदे का भी हलफ उठाएंगे और इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा है रेहान हाशमी। उन्हें वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। रेहान हाशमी साहब, क्या समझते हैं आसिफ अली जरदारी जो है वो दूसरी मरतबा इस मुल्क के सदर मुंतखब हुए हैं, क्या आप सियासी और मौशी बहरान पर किसी हद तक काबू पा लिया जाएगा? MQM का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने गुज़िश्ता तकरीबन 2 हफ्तों में होने वाली डेवलपमेंट और MQM की तवातुर के साथ मुस्लिम लीग नून के साथ जो मुफाहमती अमल का आगाज हुआ था और जिसमें तजदीद की गई थी आईनी तरामीम के हवाले से, वही ग्रीवियंस मुस्लिम लीग नून की फैसिलिटेशन से हमने पीपल्स पार्टी के साथ बैठक में उसका इजहार भी किया और किसी हद तक इन्होंने अश्योर भी करवाया। और ये ट्राइका जो नेगोशिएशन का जो मुख्तलिफ फेजेज रहे सह फरीकी, उसके नताइज खैर ख्वाह बरामद हुए और उन्हीं नताइज की बुनियाद के ऊपर मुस्लिम लीग नून की जो रिकमेंडेशन थी उसके ऊपर हमने ये डिसाइड किया कि आसिफ अली जरदारी साहब को सदर मुमलिकत का वोट दें। और लेट्स सी, क्योंकि अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून ने गुज़िश्ता हफ्तों में होने वाले वादे वईद के ऊपर अमली जामे पहनाने का सिलसिला कब शुरू किया है। और ख़ास तौर पर जब आप स्टेटमेंट दे देते हैं, माजी में का तजुर्बा हालांकि हमें अच्छा नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद भी जमहूरी जो कुव्वतें हैं उनके साथ ही इत्तेहाद होना होता है, उन्हीं के साथ मुशावरती और मफाहमती अमल और इश्तराक का अमल होता है। तो हमारे पास ऑप्शन भी एज सच नहीं। तो लेट्स सी, देखें आगे आने वाले दिनों में इसके नताइज क्या होते हैं। ये इनके वादे वईद के लिहाज से ही होते हैं या खुदा न खास्ता दोबारा से कोई हमें मतलब कोई इस तरह का अनफॉर्चुनेट रिग्रेट सहना पड़ेगा। अच्छा रेहान भाई, ये भी अर्ज़ कीजिएगा कि सिंध के ऐवान में MQM जो है वो हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी या फिर अपोजिशन का ही किरदार अदा करेगी? देखिए, पॉलिसी जो है हमारी आज तक की तारीख में, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि MQM अपोजिशन की बेंचों पे ही बैठेगी और जो गो के हमारे अमूमी तौर पर अमूर जो है वो सिंध और कराची से मुंसलिक हैं। और मुस्लिम लीग नून के रिकमेंडेशन पर पीपल्स पार्टी ने एश्योरेंस तो दी है कि उन तमाम अमूर को रिड्रेसल करेंगे वो, जिसमें ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मामला है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के इशू हैं, कराची का कोर इशू पानी का मसला है, यही इन्हीं अमूर पे बात हुई है। इसके अलावा वजारतों पे या बैठने के ऊपर या ट्रेजरी बेंचों के ऊपर बैठने के ऊपर कोई बात नहीं की, ना हम अभी करना चाहते हैं, ना ये मुनासिब है हमारे लिए। अच्छा रेहान भाई, आप लोग और आपके कारकुनान और वर्कर्स जो हैं वो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, तो शहर कराची का सबसे बड़ा मसला है पानी का। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है वो पानी उस तरीके से फ़राहम नहीं किया जा रहा जैसा गुज़िश्ता आप लोगों के अदवार में पानी आया करता था वाफिर मिकदार में। इसके अलावा सबसे बड़ा जो मसला है जो इन दिनों सर उठा रहा है वो गैस का मसला है। चले ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम फिर साइड में कर देते हैं, ये जो बुनियादी जो आवाम के जो राइट्स हैं, क्या समझते हैं MQM इसके लिए क्या स्टैंस लेगी? देखिए, कराची के मास्टर प्लान से लेकर कराची का सोल्यूशन अमूमी तौर पर वो तो अजबर है MQM को, और MQM ने इसमें कंट्रीब्यूशन भी किया है, जिसमें पानी का मसला केफर मंसूबा कंसीव करने से लेकर आज कराची की आबादी मल्टीप्लाई हो चुकी है। आज तक के वाटर कंजर्वेशन के फॉर्मूले से लेकर वॉल्व ऑपरेशन की रिकमेंडेशन से लेकर पानी के रिजर्वायर बनाने तक के मामला हो या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को रिड्यूस करने के मामला, तो MQM के पास ना सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का तजुर्बा है बल्कि आज की मौजूदा आबादी के बढ़ने के साथ साथ और उसके होने वाले नताइज की वजह से जो फॉर्मूला है वो भी हमारे पास आज मौजूद है। अब सिलसिला ये है कि गैस का जहाँ तक ताल्लुक है, तो देखें अमूमी तौर पर होता यह है कि गैस की बंदिश के मामला तो हो रहे हैं। ये भी जहन में रखिएगा कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस का मामला जिस तरह बढ़ चढ़ कर आ गया है और जहाँ पर हमें IMF की अक़साद को अदा करना है, वहाँ पर आवाम को रिलीफ देने के भी मामला हैं, वहाँ पर आपको ट्रेड डेफिसिट भी रिड्यूस करने के इश्यूज हैं। तो मल्टीपल इश्यूज तो हैं। और जिस तरह के मैंने आपको बताया कि हमने जब अपना मैनिफेस्टो पेश किया था तो हर चीज का नुक्ता ब नुक्ता हमने सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया था।
اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے ان سولوشنز کو کس حد تک امپلیمنٹیشن کے لیول پر لے کر یا سنا جاتا ہے یا اس کے اوپر عمل درآمد کا. ہو سکتا ہے کوئی اچھا فارمولا لے کر آ رہا ہے تو اچھی بات ہے, آپ دوسرے فارمولے کو کریں, اور پارلیمنٹ بنیادی طور پر انہی فارمولے کو زیر بحث لانے کی بات ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ کا آپ کو فائدہ یہ ہے کہ جو سیاست کرنے والے ہیں تو وہ پارلیمنٹ میں بھی ابے تبے ہی کریں گے, نہ کہ مباحثہ کر کسی مثبت چیز کو کنکلوڈ کرنے کی بات کریں گے. تو پارلیمنٹ بنیادی طور پر اسی چیز کی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ مختلف ارادوں کو, مختلف رویوں کو, مختلف پلانز کو اس کو ڈیبیٹ کی صورت میں لے کر آئیں اور اس کے اوپر اس کو قانونی شکل دیں. اچھا ریحان بھائی, یہ بھی بتائیے گا کہ اگر شہر کے حقوق کی بات ہو رہی ہے تو آپ کی جانب سے اور آپ کی پارٹی کی جانب سے 3 نکاتی آئینی ترامیم جو پیش کی گئی ہیں, جس پر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا واضح یہ موقف ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے آئینی ترامیم پر, یہ پنجاب کی حد تک تو ہو سکتا ہے لیکن سندھ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس بیان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایم کیو ایم کا اپنا اختلاف پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت ہی واضح طور پر ہے. آئینی ترامیم اگر کہیں پر بھی ہوتی ہے نا, کانسٹیٹیوشن میں اگر امینڈمنٹ ہوتی ہے تو وہ تمام صوبوں پر نافذ العمل ہوتا ہے یکساں انداز میں. یہ مجھے نہیں معلوم کہ کس تناظر میں اگر یہ کوئی بات کر رہا ہے تو کس تناظر میں کر رہا ہے. بھائی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, کیا پنجاب کا کانسٹیٹیوشن علیحدہ ہوگا, سندھ کا کانسٹیٹیوشن علیحدہ ہوگا؟ کیا پنجاب میں یہ بولا جائے گا کہ پنجاب کو جو وسائل ملتے ہیں وہ نچلی سطح تک چلے جائیں اور سندھ میں جو وسائل جو حق بنتا ہے مختلف ڈسٹرکٹس کا وہ ان کو نہ دیے جائیں؟ یہ ایسا میرا نہیں خیال کہ یہ سیاب کو سواب سے ہٹ کر کوئی بات کر رہا ہے, یا مجھے نہیں معلوم کہ کیا بات ہے. لیکن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ یکساں انداز میں امپلیمنٹ ہوتا ہے پاکستان بھر میں. یہ ایسا نہیں ہوتا. صوبے کے پاس اپنا 18ویں ترمیم کے پاس ڈومینز تو ہیں بہت سارے, لیکن کانسٹیٹیوشن یکساں انداز میں امپلیمنٹیشن کی اہلیت رکھتا ہے. اچھا ریحان بھائی, کیا سمجھتے ہیں کہ 3 نکاتی آئینی ترامیم جو کہ بہت واضح ہے اور لازمی سی بات ہے, اس کے جو اثرات ہیں وہ عوام تک ہی پہنچیں گے, چاہے وہ وشفل ہوں چاہے وہ فروٹفل ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے کسی قسم کی یقین دہانی وغیرہ کروائی تھی صدارتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار آصف علی زرداری صاحب کو ووٹ دیتے وقت؟ دیکھیں, جو لاسٹ ہماری میٹنگ ہوئی ہے پرسوں کی, اس میں بہت ہی واضح طور پر اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے, اس بات کو اشور کیا گیا ہے کہ ایم کیو ایم کے ان تمام گریوینس کو ریزالو کیا جائے گا, چاہے وہ جو ہمارا جو کور ایشو ہے کہ پروونشل فائنانس کمیشن اگر نہیں مل رہا ہے اور کراچی کے جو نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی کے معاملات ہیں تو ظاہر تو کیا گیا ہے. لیکن اگر کسی جگہ پر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم سے وفا نہیں کی جا رہی تو ہم سے بھی یہ توقع نہ کرے کہ ہم بھی دلدار بنے بیٹھے رہیں گے. خواجہ اظہار صاحب کی جانب سے بھی یہی جملہ کہا گیا تھا کہ وہ وفادار نہیں تو ہم بھی تو دلدار نہیں. تو ریحان بھائی, کیا سمجھتے ہیں کراچی کے مسائل جو ہیں وہ اتنے ہیں کہ شاید اس کے اوپر بیٹھ کے اگر ہم بات کریں تو پورا دن بھی گزر جائے لیکن وہ مسائل جو ہیں وہ ہم کھل کے نہ بیان کر سکیں. تو شہری سندھ جو ہے وہ آپ لوگوں کی جانب زیادہ دیکھ رہا ہے اور لازمی سی بات ہے آپ لوگوں کا مینڈیٹ بھی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں, کیا کوئی ہوم ورک وغیرہ کمپلیٹ کیا ہوا ہے اس حوالے سے, عوام کے حقوق کے حوالے سے یا نئے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس وغیرہ کے حوالے سے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ جو ہم نے بات کی ہے, جو آپ میڈیا کے دوستوں کو بھی شیئر کیا, نچلی سطح پر عوام سے, انٹلیکچوئل سے بھی شیئر کیا, اکیڈمیا سے بھی شیئر کیا, اور اس میں بہت ہی واضح طور پر ہے اگر یہ کوئی پارٹی عمل درآمد کرنے سے گریزہ ہوتی ہے تو اس کی نیت بہت ہی واضح طور پر عیاں ہو جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر پاکستان کی عوام کے پاس ایک استحقاق ضرور رہے گا کہ عوامی فلاح کے لیے, عوام کی کو ڈیلیور کرنے کے لیے کون سی پارٹی سنجیدہ ہے, کون سی پارٹی اپنے اقتدار کے لیے, اپنے پولیٹیکل ایلیٹ کلب کو جاری رکھنے کے لیے, اقتدار کو جاری رکھنے کے لیے, لوگوں پہ حکمرانی کرنے کے لیے تمام سیاست کے مورے ادھر ادھر بٹھا رہی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ پاکستانی عوام کے لیے بھی ایک بہت ہی واضح پیغام ہوگا. ہم نے تو اپنا کام کر دیا ہے پاکستان کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے, پاکستان کے مختلف شہروں کے لیے, بلا تفریق زبان, لسان یا سیاسی وابستگی سب کو فیضیاب کرنے کے لیے ہم نے فارمولا پچ کر دیا ہے. اچھا ریحان بھائی, ایک ذاتی سوال بھی ہے میرا, میں سوچ رہا تھا کہ آج کے پروگرام میں آپ سے کروں. ریحان بھائی, ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آپ سیاسی اور فلاحی کاموں میں خاصا متحرک دکھائی دیتے ہیں, پھر بھی ایم کیو ایم کی جانب سے آپ کو نہ ایم پی اے کا ٹکٹ ملا نہ ایم این اے کا ٹکٹ ملا. تو کیا سمجھتے ہیں, کیا جو نئے آنے والے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اس طریقے سے مسائل کو جان سکیں گے جس طریقے سے آپ جانتے تھے؟ آپ ضلع وسطی کے چیئرمین بھی رہے ہیں.
دیکھیں ایم کیو ایم میں ہم کوئی پروفیشنل پالیٹیشینس تو ہے نہیں. جیسے میرا شعبہ پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کا ہے, درس و تدریس کا ہے, جی تو میں پروفیشنل پالیٹیشین تو ہوں نہیں. اسی طرح جو ایم کیو ایم کے اندر زیادہ تر لوگ ہیں وہ پروفیشنلز ہی ہیں, اور ہم بیک اپ پہ موجود ہیں. ماضی میں بھی آپ نے ایسا دیکھا, آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں ضرورت ہوگی, جس لیول پر بھی ہوتا ہے, ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, کیونکہ ہمارا پروفیشنل کیریئر علیحدہ چیز ہے اور لوگوں کی بہی خواہی ایک علیحدہ معاملہ ہے. تو لیٹس سی, ہم ہیلپ آؤٹ بھی کر رہے ہوں گے. آپ ہمیں ہمارے نئے پارلیمنٹیرینز کو بیک اپ کرتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوں گے اور ان کو سپورٹ کرتے ہوئے بھی دیکھیں گے, اور عوام کے کام کو ہم کسی بھی صورت میں, کیونکہ یہ ایلیٹ کلب تو ہے نہیں ایم کیو ایم کا. ایم کیو ایم تو وہ مڈل کلاس کا سیگمنٹ ہے جو کہ صریحاً لوگوں کو فیضیاب کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اچھا ہوگا اس کا نتیجہ. لیکن ریحان بھائی, جب آپ ضلع وسطی کے چیئرمین تھے تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ بلدیاتی حکومت کے پاس اختیارات بھی نہیں تھے, اس کے باوجود بارشوں کے دوران, کوئی بھی قدرتی آفت کے دوران آپ کو سڑک پر ہی دیکھا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ٹکٹ آپ کو بھی ملنا چاہیے تھا؟ آپ کیوں مجھ کو جانب دھکیل رہے؟ دیکھیں میں کارکردگی کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں, میں کوئی ریس میں تو نہیں لگا ہوا ہوں. بالکل, یہ پارٹی کا فیصلہ ہے, پارٹی کے فیصلے پہ دامے درمے سکھنے ہمارا کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا, کوئی ایسا نہیں ہے. ہاں ہوتا ہے, لوگوں کے دلوں میں آتا ہوگا, لیکن بڑے میں وسیع نظری, بالکل جیسے میرے دل میں آیا, میں بڑی وسیع نظری کے ساتھ, وسیع القلبی کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں اور بیک اپ بھی کرتا ہوں. بہت شکریہ. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما اور سابق ایم این اے ریحان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. آپ نے پروگرام خبر آج کی بات کے لیے وقت نکالا, آپ کا بے حد شکریہ. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ اعجاز کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.